اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں، کہ آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ آج ہماری دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب اور اس سے زیادہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یونس کا مشن ایک لازوال کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس کو نیو کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بلایا۔ نینوے ایک عظیم شہر تھا، اسور کا دار الحکومت، اور یہ ایک بہت ہی بری جگہ بن گیا تھا۔ یونس وہاں کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی برائیاں چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی اور یونس نے انہیں چھوڑ دیا۔ یونس کی کہانی میں یہ پہلا انسانی لمس ہے۔ اگرچہ وہ ایک نبی تھا، یونس اب بھی ایک آدمی تھا، اور وہ شہر سے باہر چلا گیا جب اس نے وہ چیز حاصل نہیں کی جس کی اس نے امید کی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کس کے مستحق ہیں۔ ہم یہاں یونس سے شناخت کر سکتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ انسانی سطح پر ہم اکثر بہت جلد ہار مان لیتے ہیں، اور جب ہم اپنی مطلوبہ چیز حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اکثر ہار جاتے ہیں۔ روحانی سطح پر ہم دنیا میں بہت ساری برائیاں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بدکرداروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ کچھ لوگ انہیں سزا دینے کے لیے اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ شہر کو پیچھے چھوڑنے کے بعد یونس ایک جہاز پر سوار ہوا۔ اس کے پاس کافی ہو چکا ہے اور وہ اپنی ناکامی کے منظر سے بہت دور سفر کرتا ہے۔ ایک بار سمندر میں اگرچہ ایک طوفان بڑھتا ہے اور عملہ گھبرا جاتا ہے۔ ان کافر ملاحوں کو لگتا ہے کہ سمندر کے دیوتا ان سے ناراض ہیں، اس لیے وہ طوفان کو پرسکون کرنے کے لیے ایک آدمی کو جہاز پر پھینکنے کے لیے قرعہ ڈالتے ہیں۔ وہ قرعہ کھینچتے ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یونس کو جہاز پر پھینک دیا جانا چاہیے۔ ایسا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ہوتا ہے، اور خوفزدہ عملہ اسے یہ سوچ کر جہاز پر پھینک دیتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی اور اپنے جہاز کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ایک بار پانی میں کچھ غیر معمولی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی، بعض اسے وہیل کے طور پر بیان کرتے ہیں، یونس کو پوری طرح نگلنے کے لیے۔ ایک بار اپنے پیٹ میں یونس مکمل مایوسی سے بھرے ہوئے سمندر کی تہ میں اترتے ہیں۔ وہ اس آفت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کی صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ وہ اندھیرے میں گھرا ہوا ہے، مخلوق کے پیٹ کا اندھیرا، گہرے اندھیرے اور سب سے بدتر مایوسی کا اندھیرا۔ اگرچہ وہ ایک مذہبی آدمی تھا جسے نبی ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، اسے شک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ مایوسی کی گہرائیوں میں ہوتا ہے تو اس کے لیے حالات بدل جاتے ہیں۔ عظیم قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ یونس اندھیرے میں رویا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے کنٹرول میں ہے، وہ نہیں۔ وہ پکارتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور مدد مانگتا ہے۔ مدد مانگنے میں اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر کی قرون وسطیٰ میں لکھی گئی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام سٹری آف دا پرافٹس ہے۔ یہ آسانی سے دستیاب ہے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں ابن کثیر نے یونس کے قصے کے اس حصے پر چلتی پھرتی تفسیر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بار جب یونس نے اعتراف کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اللہ ہی اسے بچا سکتا ہے تو کچھ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہیل اللہ کی حمد گانا شروع کرتی ہے، پھر اس کے ارد گرد کی تمام چھوٹی مچھلیاں، پھر سمندر کی تمام مخلوقات، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، یہاں تک کہ حمد کا ایک بڑا شور ہے۔ وہیل سطح پر تیرتی ہے اور یونس کو ساحل پر لے جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے یونس علیہ السلام کو طوفان سے بچانے اور سمندر میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے استعمال کیا تھا، اسی طرح یونس علیہ السلام کو بحفاظت دوبارہ زمین پر لانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اور بھی ہے۔ یونس شدید گرمی میں ریت پر لیٹتے ہوئے بیمار اور درد محسوس کر رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں جانتے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اور بھی زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک پودا اگاتا ہے اور یونس کو اس کا سایہ دیتا ہے۔ ایک بار جب وہ اپنی آزمائش سے صحت یاب ہو گیا اور اس کی جلد نے مخلوق کے پیٹ میں تیزابیت سے ہوشیار ہونا بند کر دیا، اس نے نینوی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا سفر ختم ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شہر اور اس کے لوگوں کا کیا حال ہے۔
جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ وہ شہر اور اس کے لوگ تباہ نہیں ہوئے بلکہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا۔ شاید جب انہوں نے خوفناک طوفان کو دیکھا جیسے وہ دور سے بڑھتا گیا ہے تو انہوں نے اس میں ایک تصویر دیکھی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کون جانے کیوں وہ اللہ کی طرف پلٹ گئے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یونس پھر اپنی تمام مہم جوئی کے بعد بالآخر اس بات پر مطمئن ہے کہ ان کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ یونس کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو خود قرآن شریف میں پڑھ لیں، الفاظ کے معنی پر غور کریں اور سنیں کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ یونس کی کہانی لازوال ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ نینوا مثال کے طور پر عظیم شہر اور ایک عظیم سلطنت کا دارالحکومت اب موجود نہیں ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ عراق میں موصل شہر سے دریا کے دوسری طرف واقع ہے، لیکن اس کے مندر اور یادگاریں جا چکی ہیں۔ تمام دنیاوی طاقتیں اسی طرح چلیں گی، یہاں تک کہ آج کی سپر پاورز جو اس طرح برتاؤ کرتی ہیں کہ گویا وہ اللہ ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ایک دن مرجھا کر ختم ہو جائیں گی اور ان سے پہلے کی تمام عظیم سلطنتوں کی طرح ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، اللہ کے اختیار میں ہے، اس موقع اس کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعات کا فیصلہ کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی نہیں جانتے کہ ہمارے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ ہمیں یونس کی طرح دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج شاید ہمیں کبھی معلوم نہ ہو۔ ایک لفظ جو ہم ایک شخص سے کہتے ہیں وہ اسے گہرائی تک چھو سکتا ہے، اور پھر بھی ہم اس لفظ کا اثر کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کبھی نہیں جانتے کہ ہماری دعوت کا کیا اثر ہوگا۔ ہمیں جو کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ سوچنا ہے کہ ہم کنٹرول میں ہیں یا ہم ہی ہیں جو دوسروں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کا اختیار ہے اور وہ تنہا دوسروں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب ہماری کوششیں ناکام نظر آتی ہیں تو ہمیں مایوس اور ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے وقت پر اور اپنے طریقے سے وہ برائی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرے گا جس طرح وہ نیک لوگوں کو جزا دے گا۔ کوئی جان نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے کیا راحت پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اللہ ہر چیز کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی میں وہ نہ صرف یونس کو استعمال کرتا ہے بلکہ وہ ملا وہل اور پودے کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی مرضی جاننے کا گمان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی طرف سے فیصلے کرنا چاہیے۔ آخر میں اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ وہل کے پیٹ میں ہیں، اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہی کریں جو حضرت یونس نے کیا تھا۔ اندھیرے میں پکارا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیں اور تمام حالات کو ہمارے تصور سے باہر عظیم کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہم مسلمان ہیں، جس طرح اس کے رب نے اسے منتخب کیا اور اسے صالحین میں سے بنایا، اسی طرح ہم بھی حضرت یونس کی طرح اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں اور اپنی دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔